سورہ یونس کا دوسرا رکوع اور 11ویں پارے کا 7واں رکوع۔ عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ غصے میں ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں تو جو منہ میں آتا ہے وہ بک دیتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ کوسنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو کوستے ہیں، اپنے بال بچوں کو، اپنے کاروبار کو مثلاً کہتے ہیں کہ تو مر جائے، فلاں مر جائے، میں مر جاؤں، ہلاک ہو جاؤں۔ جو منہ میں آتا ہے وہ انسان بولتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی باپ ناراض ہو جاتے ہیں تو اولاد کو کہتے ہیں کہ جا دفع ہو جائے یہاں سے، اب میں تجھے زندہ نہ دیکھوں، تیری لاش دیکھوں، تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے۔ انسان اس وقت بول تو دیتا ہے، اور اس وقت تو وہ غصے میں واقعی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ فریاد کر رہا ہوتا ہے، لیکن بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلط کیا۔ تو اس آیت کریمہ میں جو سورہ یونس کی آیت نمبر 11 ہے، اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں جو خیر کے لیے ہوتی ہیں وہ تو جلدی قبول فرماتا ہے، لیکن جو ایسی تم بددعائیں دیتے ہو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اگر وہ بددعائیں اللہ فوراً قبول کر لے تو تمہارا معاملہ ختم ہو جائے اور تم ہلاک ہو جاؤ۔ تو یہ رب کی رحمت ہے کہ تم مانگتے جو بھی ہو، لیکن رب دیتا ہے اپنی رحمت سے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، اگر اللہ تعالی برائی کو ایسے ہی جلدی بھیجتا، استعجالہم بالخیر، جیسی لوگ بھلائی کے لیے جلدی کرتے ہیں۔ انسان جب بھلائی کی دعا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے جلدی قبول ہو جائے، اتنی جلدی اگر بددعائیں قبول ہو جاتی ہیں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کا وعدہ پورا ہو چکا ہوتا۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک کافر نے یہ کہا، اے اللہ اگر یہ قرآن حق ہے اور یہ رسول حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما، ہمیں ہلاک کر دے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے اور اس طرح کی باتیں اللہ قبول نہیں فرماتا، یہ اس کی رحمت ہے۔ اور یہ مہلت کافروں کو اس لیے ہے تاکہ وہ توبہ کریں۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جو ہم سے ملنے کی وہ امید نہیں رکھتے، چھوڑ دیتے ہیں یعنی ڈھیل دیتے ہیں۔ فی طغیانہم یعمہون، انہیں مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اب انسان کی کیفیات کا ذکر ہے کہ انسان جو نیک اور صالح نہ ہو اس کی بڑی عجیب و غریب کیفیات ہے۔ وَإِذَا، اور جب مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، انسان پر جب تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، تو ہم سے دعائیں مانگتا ہے، لِجَنبِهِ، لیٹے لیٹے، او قاعدن، یا بیٹھے بیٹھے، او قائمن، یا کھڑے کھڑے، یعنی ہر وقت وہ یعنی تکلیف میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگتا ہے۔ اب دعا کے لیے یہ تو ضروری نہیں کہ وہ انسان ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، چلتے پھرتے اس کے منہ سے دعائیں نکلتی رہتی ہیں، دل بھی دعا میں مشغول رہتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مرہ، گزر جاتا ہے، چل دیتا ہے۔ مرہ سے مراد یہ ہے کہ جیسے پہلے گناہ کر رہا تھا ویسے ہی گناہ پھر شروع کر دیتا ہے۔
ہاسپٹل میں تڑپ رہا ہے، ایمرجنسی وارڈ میں ہے، چاروں طرف سے نلکیاں لگی ہیں، نہ فلمیں دیکھ سکتا ہے، نہ ڈرامے دیکھ سکتا ہے، نہ سنیما جا سکتا ہے، نہ گندی جگہوں پر جا سکتا ہے، کسی بات کا ہوش نہیں، اللہ 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 کر رہا ہے، اللہ نے شفا دے دی پھر وہی گناہ کر رہا ہے۔ تو یہ مومن کا حال اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ تو کافروں والی حرکتیں ہیں۔ مر رہا، وہ گزر جاتا ہے، وہ اسی حالت پر دوبارہ آ جاتا ہے، وہی گناہ کرتا ہے۔ کَأَلَّمْ يَدْعُنَا إِلَى دُرٍّ مَسَّ، ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ کسی مصیبت پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں ہے، کبھی اسے ہماری ضرورت ہی نہیں پڑی، ایسا بن جاتا ہے، ایسا مغرور و متکبر ہو جاتا ہے۔ کہ ہوا یہ ہے کہ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اس لیے مصیبت کے بعد وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے، کیونکہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ کذالک، اسی طرح، زینا، آراستہ کیا گیا، خوبصورت بنا دیا گیا، للمسرفین، حد سے بڑھنے والوں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو وہ کام کیا کرتے تھے، یعنی ان کے گناہ ان کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے۔ بیماری کے اندر انسان فلموں ڈراموں سے توبہ کب کرے گا؟ جب وہ اسے گناہ سمجھتا ہو۔ عورت بیمار ہے، تڑپ رہی ہے، وہ بے پردگی سے توبہ کب کرے گی؟ جب اسے گناہ سمجھتی ہو۔ حرام کمانے سے، جھوٹ بولنے سے، فراڈ کرنے سے، ملاوٹ کرنے سے، رشوت لینے سے، سود لینے دینے سے انسان توبہ کب کرے گا؟ جب اسے گناہ سمجھے گا۔ لیکن جب گناہ ہی اچھے انسان سمجھتا ہو تو ایسی مصیبتوں میں وہ یہی کہے گا، نہ جانے مجھ سے کون سی خطا ہو گئی، ہم نے تو کبھی کسی کا برا نہیں کیا، ہم نے تو کبھی گناہ نہیں کیا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اور ضرور بے شک ہم نے کئی بستیاں ہلاک کر دیں، من قبلکم، تم سے پہلے، لما ظلموا، جب انہوں نے گناہ کیے، جب انہوں نے نافرمانیاں کی تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ یہاں پر یہ بات ہم ضرور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ یہ جو ابھی فرمایا گیا تھا کہ انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ روتا ہے، چلاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اور جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ کبھی اس نے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا۔ تو یہ حال تو عام انسانوں کا ہے جو دین سے دور ہیں، کہ بلا کے وقت انسان بے صبرہ ہو جاتا ہے اور راحت کے وقت ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ لیکن مومن عاقل، اس کا حال اس سے مختلف ہے، وہ مصیبت اور بلا پر صبر کرتا ہے اور راحت اور نعمتوں میں شکر کرتا ہے۔ تکلیف ہو، راحت ہو، ہر حال میں وہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری، گریہ وزاری کرتا ہے۔ تو اب آپ دو باتوں کو سمجھ لیں کہ مومن بلا پر کیا کرتا ہے؟ صبر، بے صبر نہیں ہوتا، اور راحتوں میں وہ شکر کرتا ہے، اور جہاں تک دعاؤں کا تعلق ہے وہ گریہ وزاری راحتوں میں کرتا ہے، صرف مصیبت ہی میں گریہ وزاری نہیں کرتا، راحتوں میں بھی لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں ہے، جو شخص یہ چاہتا ہو، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ مصیبت میں اللہ اس کی دعائیں قبول کر لے، اسے چاہیے کہ راحتوں میں بھی لمبی لمبی دعائیں کیا کرے، اللہ سے خوب مانگا کرے۔ لیکن یہ تو عام مسلمانوں کا حال ہے، مگر جو مخصوص بندے ہیں اور ولایت کے مقام پر فائز ہیں، جنہیں قرب الہی کی منزلیں ملی ہیں، تو وہ بلا ہو یا نعمتیں ہوں، ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، ہر حال میں وہ شکر کرتے ہیں۔ یعنی وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرے مولا نے، میرے آقا نے، میرے مالک حقیقی نے
مجھے جس حال میں رکھا میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کتنے مالدار تھے، کتنے مویشی، کتنے جانور، بال بچے، اچانک سے سب ہلاک ہو گئے۔ تو پہلے بھی آپ شکر کرتے رہے اور بعد میں بھی شکر کرتے رہے، اور چونکہ آپ نے تقدیر کا فیصلہ جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا اس میں ہے کہ میں تکلیفیں برداشت کروں، تو آپ نے 18 سال تک دعا نہیں کی، یعنی دعائیں تو مانگتے رہے لیکن یہ دعا نہیں کی کہ اے اللہ اس تکلیف کو دور کر دے۔ آپ جانتے تھے یہ امتحان ہے اور میرے رب کی رضا اس میں ہے۔ 18 سال تک آپ نے بیماری دور ہو جائے اس کی دعا نہیں کی۔ تو یہ ایک اعلیٰ مقام ہے کہ انسان ہر حال میں شکر کرے اور ہر حال میں راضی ہو۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور ضرور بے شک ہم نے تم سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ کب ہلاک کیا؟ جب انہوں نے ظلم کیا، گناہ کیے۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم مجرم لوگوں کو سزا دیتے ہیں۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ، پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین کیا۔ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں ہماری، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو وہ لوگ کہ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں ائتی بقرآن غیر ھذا، اس کے علاوہ اور کوئی قرآن آپ لے آئیں، او بدلہ، یا اسی قرآن کو بدل دیجئے، کہ اس قرآن میں بتوں کی مذمت ہے، جو بت پرست ہیں ان کا رد ہے، تو ایسا قرآن لے کر آئیں کہ جس میں یہ چیزیں نہ ہوں، اور اگر ایسا قرآن اللہ نازل نہیں کرتا تو آپ خود بنا لیجئے یا اسی کو تبدیل کر لیجئے۔ یہ کافروں نے باتیں کہیں۔ قل، اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنی طرف سے اس قرآن کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بشر بھی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی ایک آیت جیسی آیت بنائی نہیں جا سکتی۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بے شک میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے، لہذا میں نہ اس کے احکام بدل سکتا ہوں اور نہ ہی اس کی عبارتوں کو بدل سکتا ہوں، اور کوئی بشر بھی یہ طاقت نہیں رکھتا۔ قل، اے محبوب آپ ان سے کہیں، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ علیکم، تو میں تم پر یہ قرآن نہ پڑھتا۔ تو اس کی تلاوت جو میں تمہارے سامنے کر رہا ہوں یہ محض اللہ کی مرضی سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ ولا ادراکم بہ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ تمہیں اس کی خبر نہ دیتا۔ فقد لبثت فیکم امورا من قبلہ، بس بے شک میں نے تمہارے درمیان اس سے پہلے لمبی عمر گزاری ہے،
40 سال میں نے تمہارے درمیان گزارے، دیکھو میں نے نہ کبھی لکھا ہے، نہ کبھی کوئی کتاب پڑھی ہے، نہ یہودیوں عیسائیوں کے جو علماء ہیں ان سے میں نے علم حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے تمہارے سامنے وہ کلام پیش کیا اللہ کی عطا سے کہ جس کے سامنے تم عاجز ہو، اور اس جیسا کلام بنانا تو دور کی بات ہے، اس جیسی ایک آیت تم نہیں بنا سکتے، لہذا تم مان لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک مجرم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ پوجا کرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، ماں ایسی بے جان چیزوں کی، لفظ ماں جو ہے وہ بے جان چیزوں کے لیے آتا ہے، تو اکثر مشرکین مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور بت جو ہے وہ پتھروں کے تھے۔ ماں ایسی بے جان چیزوں کی وہ پوجا کرتے ہیں، لا یضرہم، کہ وہ بے جان پتھر نہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں، ولا ینفعہم، اور نہ ہی انہیں نفع دے سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے جھوٹے خدا اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ان کی ہم پوجا کریں گے، ان کی ہم عبادت کریں گے تو یہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں گے۔ یہ بات یاد رہے کہ کفار مکہ آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے۔ ان کو تو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ یہ کہا جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر انہیں بڑا تعجب ہوتا تھا، تو وہ آخرت کو تو مانتے ہی نہیں تھے۔ اب ان کا یہ کہنا کہ یہ بت اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں گے، ان سے مراد ان کی تھی دنیاوی امور میں، کہ جب ہم ان بتوں کی پوجا کریں گے تو دنیاوی امور میں یہ ہماری سفارش کریں گے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو کہ جو اللہ کے علم میں نہیں آسمانوں میں اور زمین میں؟ یعنی مراد یہ ہے کہ یہ جھوٹے خدا ہرگز خدا نہیں، ہرگز اللہ کے حضور سفارشی نہیں۔ اگر ہوتے تو یہ بات اللہ کے علم میں ہوتی، تو تم جھوٹ بول رہے ہو اور جھوٹی بات کہہ رہے ہو۔ سبحانہ، اللہ ہی کے لیے پاکی ہے، وتعالی، اور وہ بلند و بالا ہے، برتر ہے، عما یشرکون، ان کے شرک سے۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، اور لوگ پہلے ایک ہی گروہ تھے، سب مومن تھے، بعد کے اندر اختلافات پیدا ہوئے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دین اسلام پر تھی، قابیل اور حابیل کا معاملہ ہوا، تو قابیل نے جب حضرت حابیل کو شہید کر دیا تو اس کے بعد یہ قابیل آگ کی پوجا کرنے لگا اور پھر اس نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد اور طوفان نوح کے بعد تمام کافر ہلاک ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو زندہ بچے وہ مومن تھے، سب ایک ہی دین پر تھے۔ پھر نوح علیہ السلام کی جو اولادیں ہوئی سب ایک دین پر تھے، پھر ان کے بعد اختلافات ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جتنے بیٹے تھے اور ان بیٹوں کی جتنی اولادیں ہوئیں وہ سب کی سب پہلے ایک دین پر تھیں،
پھر ان کے بعد اختلافات ہوئے. اس کو یوں سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ اور پھر تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، سب ہی وہ انبیاء کی تعظیم کرنے والے، صحابہ کی تعظیم کرنے والے، اہل بیت اطہار کی تعظیم کرنے والے، اولیاء کی تعظیم کرنے والے، یہی سلسلہ چلتا رہا. مسلمانوں میں کوئی گستاخ صحابہ نہیں تھا، کوئی گستاخ رسول نہیں تھا، کوئی اولیاء کرام کا بے ادب گستاخ نہیں تھا، کوئی مسلمانوں پر شرک اور بدعت کے الزام لگانے والا نہیں تھا. سب ایک ہی گروہ تھے. پھر ان میں سے کچھ لوگ نکلتے گئے اور گمراہی کی راہ پر آتے رہے. اب دیکھ لیں کہ جتنے بھی بدعقیدہ لوگ آج پائے جاتے ہیں تو ان سے بھی پوچھیں تو وہ کہیں گے ہاں ہمارے باپ دادا اس مسلک پہ نہیں تھے. باپ دادا یہی تھے، 11ویں منانے والے، 12ویں منانے والے. باپ دادا یہی تھے، اولیاء سے محبت رکھنے والے. ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. دین اسلام کو ماننے والے آہستہ آہستہ پھر وہ کفر کی طرف جاتے ہیں، گمراہی کی طرف جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کا تحفظ عطا فرمائے اور ہماری نسلوں کو بھی، ہماری اولاد کو بھی بد عقیدگی سے محفوظ فرمائے. وما كان الناس الا امة واحدة، لوگ ایک ہی گروہ تھے. فاختلفوا، پھر لوگوں نے اختلاف کیا. ولولا كلمة سبقت من ربك، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے پہلے ایک بات نہ ہو چکی ہوتی، یعنی اللہ تعالی نے مہلت کا فیصلہ نہ فرمایا ہوتا اور یہ نہ فرمایا گیا ہوتا کہ اصل سزا تو آخرت میں ملے گی، دنیا میں تو مہلت دی جائے گی، اگر یہ بات نہ ہوتی لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو ان کے جتنے اختلافات ہیں ان میں یہی فیصلہ کر دیا جاتا اور یہی ان پر عذاب آ جاتا. وَيَقُولُونَ، اور وہ کافر کہتے ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی. یہ کافروں کا ایک انداز ہے کہ جب کسی کو کوئی بات نہیں ماننی ہوتی تو بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی وہ نشانی مانگتا ہے اور تاثر یہ دیتا ہے کہ مجھے کوئی دلیل ہی نہیں دی گئی، مجھے کوئی دلیل ہی نہیں دی گئی. تو یہی حال کافروں کا تھا کہ قرآن اتنی بڑی نشانی، رسول اللہ کے معجزات، حضور خود سراپا معجزہ، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی نشانی کیوں نہ ملی. تو اب کسی دوسری نشانی کی ضرورت نہیں ہے. اب دوسری نشانی یا جو نشانیاں وہ مانگ رہے ہیں ان کا نازل کرنا نہ کرنا وہ اللہ کی مشیت پر ہے. دین اسلام کو واضح کرنے والی نشانیاں اللہ نے نازل کر دیں. اب اس کے علاوہ جو نشانیاں ہیں وہ نازل کرنا اللہ کی مشیت پر ہے، تو یہ غیب ہے. وہ جب چاہے گا اسے ظاہر فرمائے گا. فقل، تو آپ کہتے ہیں انما الغیب للہ، غیب تو اللہ ہی کے لیے ہے. فانتظروا، تم انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. یعنی اللہ کا غضب نازل ہوگا، اس کا تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں. یا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے علاوہ کوئی نشانی تمہارے سامنے ظاہر کر دے. یہ سب کچھ کیوں فرمایا گیا؟ یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں جو بھی نشانی ظاہر کرتا ہوں اللہ کے حکم سے ظاہر کرتا ہوں.